بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 237 یعنی 237 اور چوتھی قسط ہے اور پیج ہے 198 اور مین ہیڈنگ چل رہا ہے اسراء اور معراج. قرآن و سنت کی روشنی میں واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم یہ لوگ سرے بمور شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پردہ مشرق سے جس دم جلوہ گر ہوتی ہے صبح داغ شب کا دامن آفاق سے دھوتی ہے صبح. لالا افسردہ کو آتش کبا کرتی ہے یہ بے زباں طاہر کو سرمست نوا کرتی ہے یہ. ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح اقوال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی. پھر آپ نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقہ سے باندھ دیا تھا. اس کے بعد اسی رات آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ کو مرحبا کا سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحوں میں یعنی روحیں دکھلائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا. آپ نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا. دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا. دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارک بات دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. آپ نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. پھر انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا. پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی. آپ نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا. البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو رونے لگے. آپ سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے. ناظرین اس کے بعد آپ کو ساتویں آسمان پر لے جائے گا. وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. پھر آپ کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا. ناظرین یہ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. یہ ویلاگ ہم یہاں ہی بند کر رہے ہیں. وہ تیری عظمت تو ان کی عظمت ہو، لاکھوں تجھ پر سلام عائشہ. وہی کا مرکز تھا تیرا بستر، اے امی عائشہ معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی. تیری بدولت جہاں میں اب تک ہے دین احمد کی روشنائی. بڑے مسائل میں جب بھی مشکل صحابہ دیکھے تیرے در پر.